ٹھیک ہے، وقت شروع ہوتا ہے آپ کا. آپ یہاں رہیں گے آپ تھوڑا سا جی. تیمم کا طریقہ. تیمم، جواب درست دے دیا ہے جناب. سارے اشارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 50 نمبر کر لیے ہیں ہمارے مرکز الاولیاء لاہور نے. 43 نمبر ہیں، 7 نمبر کا فرق ہے ہمارے سکھر کے اسلام میں. 7 نمبر کور کرنے ہیں اگر مقابلے میں آگے بڑھنا ہے. آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی جناب آگے ادھر آ جائیں. دونوں ٹیموں کے ایک ایک اسلامی بھائی کو ہم سویپ کرتے ہیں آپس میں تاکہ بیچ میں فاصلہ رہے. اور مشورہ چونکہ اس سیگمنٹ میں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے تو مرکز الاولیاء کے ایک اسلام بھائی یہاں پہنچ گئے، اپنی کرسیوں کو پیچھے کر دیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے آپ، تاکہ آپ توجہ آپ کی مائک کی طرف رہے گی. مائک کو ایڈجسٹ کر لیجئے اور اپنا تیاری کر لیجئے. مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہر اسلام میں سے ایک سوال ہوگا اور وہ سوال بھی آپ خود چوز کریں گے، خود پسند کریں گے. نمبر 15 باکسز دکھائے جائیں گے اور ہر اسلامی بھائی سے 2 سوال ہوں گے. پہلی باری ہے سکھر کے اسلامی بھائی کی. آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر نمبرز اور آپ ان نمبر میں سے کوئی ایک نمبر پسند کریں گے. جناب بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ آپ کی باری ہے بیٹا. نمبر 14. نمبر 14 ڈائریکٹ 14 نمبر پر گئے ہیں جناب. دیکھتے ہیں اس میں کیا چھپا ہوا ہے، کون سا سوال ہے. جب پہلی بار وحی مبارک نازل ہوئی تو اس وقت پیارے آقا کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال. آپ نے کہا 40 سال. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ایک ایک نمبر قیمتی ہے. سکھر والوں کے لیے مقابلے میں واپس آنا ہے تو آگے بھی آنا ہے. مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے. نمبر بتائیے. 5 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ آسان سوال آ گیا ہے. خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا عرس مبارک کب منایا جاتا ہے؟ کوئی مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. خواجہ صاحب کا عرس کب منایا جاتا ہے؟ داتا صاحب کے شہر میں رہنے والوں، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو. چلو اللہ کون بتائے گا؟ دیکھو کتنوں کو پتا ہے، سب مل کے بتا دو. 6 رجب کو خواجہ کی چھٹی منائی جاتی ہے. بعض اوقات بڑا آسان سوال ہو سکتا ہے، بہت سارے ناظرین کہیں کہ اتنا آسان جواب کیوں نہیں آیا. یہ پریشر ہوتا ہے سلسلے کا. بعض اوقات بالکل سامنے کی چیز ذہن سے چلی جاتی ہے. 2 نمبر قریب آئے ہیں سکھر والے. موقع ہے سکھر والوں کے لیے مقابلے میں مضبوطی لانے کا. جی جناب نمبر پسند کریں گے؟ جی سکھر والے 8 نمبر. آئینہ دیکھتے وقت کی دعا سنائیں. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. جواب درست دے دیا ہے. مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے. اب سفر اکیلے ہے، مشورے کی اجازت نہیں ہے. بتائیے نمبر کون سا پسند کریں گے؟ نمبر 2. نمبر 2 ویری ٹیکنیکل کوسچن. زبور شریف کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے اب دوبارہ سکھر والوں کی. جی آپ بتائیں گے نمبر؟ 7 نمبر. 7 نمبر بہت خوبصورت سوال ہے. بتائیے ملتزم کسے کہتے ہیں؟ ملتزم. اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے. وقت جا رہا ہے، مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہے کوئی یہاں جواب دینے والا؟ چلیں بھائی جائیں ذرا کچھ حرمین کا تحفہ لے کر جائیں. ملتزم کی بات ہو رہی ہے.
دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے یا کون مدنی قافلے میں جاتا ہے. یہ بھی خیال رہے کہ غلط جواب دینے پر مدنی قافلے میں جانا ہوگا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیت اللہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ جو ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. نہیں جناب، مدنی قافلے میں سفر کر لیں جلدی سے آپ. اچھا پہلے ہی مدنی قافلے میں ہیں، کیا بات ہے. جی مدنی چل کی مجلس سے گزارش ہے جب اس طرح کے سوال ہونا تو اس کی تصویر بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم ڈائریکٹ بعد میں صحیح جواب کے بعد وہ جگہ بھی دکھائیں اور خوشی ہوگی لوگوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے. جی باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے. یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے اور نبی پاک فرماتے تھے، فرمائے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جگہ آنسو بہانے کا مقام ہے. اللہ ہمیں اس مبارک جگہ کی حاضری عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. مبارک پانیوں کا مجموعہ، کھجور مدینہ اور عطر مدینہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. چلیں جناب آپ کو شعر سنائیں گے ملتزم پر. میں ملتزم پہ کھڑا تھا، سر جھکائے ہوئے، سناؤں کیسے فسانہ حضور جانتے ہیں. جناب اب چلتے ہیں سکھر والوں کے بعد مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے. نمبر بتائیں گے، پھر فرق 7 نمبر کے قریب پہنچ جائے گا اگر یہ جواب درست دے دیں گے تو. جی 4 نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. بڑا ہی آسان سوال آ گیا ہے. ذو النورین کن صحابی کا لقب ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. حضرت عثمان غنی جواب درست دے دیا ہے. باری پھر دوبارہ شروع ہوگی. 6 سوال کمپلیٹ، پھر 7 نمبر کا فرق. جی آپ کی باری. عبداللہ نمبر پسند کیجئے. 10 نمبر کا. 10 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس سورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ سورت تونگری یعنی خوشحالی کی سورت ہے، لہذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ. قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتانا ہے. تونگری والی سورت. کیا بات ہے، خوشحالی آتی ہے اس سورت کو پڑھنے سے. سورہ یاسین. آپ نے کہا سورہ یاسین. نہیں جناب، یہ جواب ہے سورہ واقعہ. باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی. نمبر پسند کریں. 6 نمبر. 6 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ درست تلفظ کا انتخاب کریں. درستی یا درستگی؟ درستگی. جی درستگی. آپ نے کہا درستگی، حالانکہ یہ درستی ہے. یہاں غلطی ہو گئی ہے جناب. صحیح لفظ ہے درستی. ٹھیک ہے. اب باری ہے پھر سکھر والوں کی. نمبر پسند کیجئے جناب. فرق کچھ کم ہوا ہے، ہو سکتا ہے. 15 نمبر. وہ کون سی مسجد ہے جس میں 70 انبیاء کرام کی قبریں ہیں؟ مسجد حرام. آپ نے کہا مسجد الحرام. مسجد خیف ہے یہ مینا میں، جہاں 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں. غلطی ہو گئی ہے. باری مرکز الاولیاء والوں کی ہے. نمبر 12. نمبر 12. ویری انٹرسٹنگ کوسچن. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے بھائی تھے؟ 11. آپ نے کہا 11. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مرکز الاولیاء آگے بڑھتے ہوئے جیسے ہی صحیح جواب ہوتا ہے ہمارے منچ پر سبز لائٹ جل جاتی ہے اور غلط جواب ہونے کی صورت میں کچھ معاملہ لال ہو جاتا ہے. اب باری ہے دوبارہ سکھر والوں کی. آخری موقع ہے سکھر والوں کے پاس کچھ نمبر گھر لے جانے کے لیے. 11. 11 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے بتائیے جناب.
سرکار علیہ السلام کی 4 شہزادیاں تھیں، آپ سب سے بڑی شہزادی کا نام بتائیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا۔ آپ نے کہا حضرت فاطمہ الزہرا۔ نبی پاک کی سب سے بڑی شہزادی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے۔ باری آخری مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائی کی، نمبر پسند کیجئے۔ 1 نمبر 1، شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائیں۔ امام حسین کی کنیت، یہاں جواب نہ ملا تو پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ ابو الحسن۔ آپ نے کہا ابو الحسن، نہیں جناب، جواب یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں کون صحیح بتاتا ہے یا کون قافلے میں، مدنی قافلے میں جاتا ہے۔ ابو الاصغر۔ نہیں جناب، یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ اپنے ابو کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کر لیں۔ ابو محمد۔ نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ مدنی قافلے والوں کہاں ہو؟ آخری موقع ہے، کسی کو دے دے موقع۔ نہیں ہے، ان کی کنیت پوچھی گئی تھی۔ ابو عبداللہ۔ ابو عبداللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ عطر مدینہ، کھجور مدینہ۔ کیا بات ہے جناب، بہت شکریہ۔ آ جائیں، دونوں ٹیمیں آگے تشریف لے آئیں۔ اور اب ہم چلیں گے فائنل اسکور بورڈ کی طرف۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج کے مقابلے میں مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں، مگر سکھر والے مایوس نہ ہوں، ایک موقع اور ملے گا۔ اچھی تیاری کر کے آئیں تو ہو سکتا ہے اگلے راؤنڈ میں یعنی پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ مرکز الاولیاء والوں نے آج پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اب وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے جواب دینے کا بھی، اور مدنی چینل کے ناظرین سے ایک اور سوال بھی تو کرنا ہے جو کل کے لیے ہے۔ پہلے وہ سوال کر لیتے ہیں، اور اگر وہ نام آ گئے ہوں تو نام بھی مجھے بھجوا دیجیے گا۔ سوال ہے جو کل یاد رہے، مجھ سے کئی لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سلسلہ ریپیٹ کب ہوگا۔ ہم اسکرین پر بھی لکھا ہوا دیتے ہیں، دوپہر 2:30 بجے یہ سلسلہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ وہ مدنی منع جن کو صبح جلدی مدرسے جانا ہوتا ہے، اسکول جانا ہوتا ہے، وہ امی ابو کو تنگ نہ کیا کریں، کوشش کریں کہ جلدی سو جائے کریں، اور دوپہر 2:30 بجے یہ سلسلہ آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین سے جو کل آپ نے سلسلے سے پہلے دے دینا ہے۔ سلسلہ شروع کرتے ہی ہم انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے اور انعام بھی، تبرکات آپ کے گھر تک پہنچائیں گے۔ وہ کون سے بزرگ ہیں جو ہمیشہ زمین پر ہی سجدہ کرتے، یعنی سجدے کی جگہ مصلی وغیرہ نہ بچھاتے؟ ان بزرگ کا نام بتائیں۔ یہ سوال کا جواب آپ کو کہاں سے ملے گا یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ نماز کے احکام کتاب، جس کا آج تعارف بھی ہمارے یوسف بھائی نے کروایا، حاصل کیجئے، ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ اس کتاب سے انشاءاللہ آپ نے آج رات پوری آپ کے پاس ہے، کل کا دن بھی ہے، تو یہ سب جواب دینا ہے کہ وہ کون سے بزرگ ہیں جو ہمیشہ زمین پر ہی سجدہ کرتے، یعنی سجدے کی جگہ مصلی وغیرہ نہ بچھاتے۔ ان بزرگ کا آپ نے نام بتانا ہے جی۔ اور جو پہلا سوال تھا اس کے جواب اور نام آ گئے ہیں؟ اچھا، تشریف لا رہے نام۔ تو جب تک یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری مجلس یہ فیصلہ کرے کہ آج فیضان ابو ہریرہ کس کو دینا ہے۔ سبحان اللہ، کچھ تعارف بھی ہو جائے عبداللہ بھائی۔ جی، یہ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ روزانہ یہ ایک شیلڈ بھی ہے جس میں خوبصورت یقیناً متبرک تحفہ ہے، غلاف کعبہ بھی ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے ہم نے یہ نام رکھا ہے کہ ان کے حافظے کی کیا بات تھی۔ آج ہم نے سنا کہ کس قدر احادیث ان کو زبانی یاد تھیں، اور میرے آقا نے انہیں یوں سمجھیے کہ جو یادداشت ہے، حافظہ ہے، نبی پاک نے تحفے میں عطا فرمایا۔ یہ بھی میرے آقا کا معجزہ ہے۔ تو ماشاءاللہ یقیناً ان 6 میں سے کوئی ایک کو ہی یہ موقع، یہ انعام دیا جائے گا، تو یہ یوں سمجھیے کہ ان کے مزید ذہانت اور حافظے کی دلیل ہے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں، ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ جس اسلامی بھائی نے سب سے زیادہ فیضان ابو ہریرہ انعام لیا، انشاءاللہ فائنل میں انہیں فیضان مصطفیٰ انعام دیا جائے گا، اور وہ انشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت ہوگا۔ جی ہم چلیں، ان تینوں اسلامی بھائیوں کا نام ذرا مائک دیجیے گا مجھے۔ جی، دیکھتے ہیں کہ کس کو آج فیضان ابو ہریرہ ملتا ہے۔ مائک دیجیے، باری باری نام بتائیں گے۔ محمد حسن علی اتاری۔ محمد حسن علی اتاری جی۔ شاہد اقبال اتاری۔ شاہد اقبال اتاری جی۔ محمد مدثر اتاری۔ محمد مدثر اتاری۔ کون کون کہتے ہیں محمد مدثر اتاری کو ملنا چاہیے؟ چلیں جناب، یہاں بھی اکثریت رائے کا یہی کہنا ہے، ہماری مجلس کا بھی یہی کہنا ہے کہ محمد مدثر اتاری فیضان ابو ہریرہ انعام ماشاءاللہ حاصل کریں گے۔
اللہ اور برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غلاف کعبہ کے مبارک یوں سمجھے حصہ بھی ہے اس کے اندر اور انشاءاللہ ان کے لیے یادگار بھی ہے. مدنی چینل کے ناظرین کل سلسلہ کس کے درمیان ہوگا یہ بھی بتانا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی تو بتا دیں آپ کو کہ آپ کی رائے کیا تھی آج سلسلے کے شروع میں. نتیجہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ مرکز الاولیاء والے آگے بڑھ گئے ہیں. آپ کی رائے دیکھتے ہیں. 65% ناظرین کہتے تھے کہ سکھر والے آگے بڑھیں گے، صرف 35% کا کہنا تھا. یہ 2 دن سے رائے کے مخالف نتیجہ آ رہا ہے اور سکھر والوں کی رائے دیکھیں. سکھر والوں اب زیادہ کی ٹیم اس بار مضبوط بھی ہے اور ان کے چاہنے والے بھی کتنے سارے ہیں، تو پھر اب ان کو اور تیاری کرنی چاہیے اور گھبرائیں نہ، ہمت کے ساتھ دوبارہ مقابلے کی تیاری کر کے آئیں گے. آج لگتا ہے کچھ ٹیکنیکل وجہ کی بنا پر نام مجھ تک نہیں پہنچ پا رہے. جیسے ہی آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں بتائیے کل کا مقابلہ جو ہے وہ کس کے درمیان ہے. جب تک ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. انشاء اللہ عز و جل دیکھیے 2 فروری 2017 بروز جمعرات ذہنی آزمائش سیزن 8 گروپ اے مکی میں کوئٹہ بامقابلہ سردار آباد فیصل آباد رات 10 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. جی جناب، اب کوئٹہ کے اسلامی بھائی بھی کل آ رہے ہیں تو انشاءاللہ مقابلہ اللہ نے چاہا بہت دلچسپ ہوگا. آپ دیکھنا نہ بھولیے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ اسکور بورڈ کو ہم فائنلی دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا مقابلہ چلتا رہا اور آخر کیسے نتیجہ اس کا آیا. جی جی مرکز الاولیاء لاہور نے پہلے سیگمنٹ میں 20 نمبر حاصل کیے، دوسرے میں 10 کے 10. پھر کوئز اپلیکیشن میں بھی کوئی غلطی نہیں کی، فیضان مسواک میں بھی کوئی غلطی نہیں کی، سمجھائیے مگر اشاروں میں کچھ غلطی کر گئے، سفر مگر اکیلے میں بھی کچھ غلطیاں ہوئیں، لیکن بہت اچھا اسکور رہا اور 56 نمبر حاصل کیے. سکھر کے اسلامی بھائیوں نے 15 نمبر پہلے سیگمنٹ میں عشق کے بول میں کمال کیا، 10 کے 10 نمبر. ذہنی آزمائش کے بھی 10 کے 10 نمبر. فیضان مسواک 4، سمجھائیے مگر اشاروں سے 4، سفر ہے مگر اکیلے میں بھی 4 نمبر حاصل کیے اور یوں 47 نمبر. 9 نمبر سے پیچھے رہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ سکھر والے ایک بار پھر باؤنس بیک کرنے کی، پھر آگے آنے کی کوشش کریں گے. آج ہم معذرت خواہ ہیں آپ کو آج کے سوال کا جو جواب ہے اور اس کے اعلان نہیں کر پا رہے کسی ٹیکنیکل وجہ کی بنا پر. کل انشاءاللہ سلسلے کے شروع میں 2 انعامات کا اعلان کریں گے. آج 2 سوال ہوئے ہیں آپ سے، دونوں کا جواب اور اس کی قرآن اندازی انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ کریم ہم سب کو علم دین کی برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. یاد رہے کل شب جمعہ ہے، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں جمعرات کے اجتماع میں مغرب کے بعد ضرور شرکت کرنی ہے اور اس کے بعد رات 10 بجے آپ سب سے ملاقات ہونی ہے ذہنی آزمائش سلسلے میں. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ استاد صاحب اللہ خوش. کل اب مزید تیاری کر کے آنا ہے انشاءاللہ. ہو راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں، ہو راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں، وہ راستہ علم کا کہ ایسا راستہ نہیں ہے، علم نور ہے. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا، نہ خالی ہاتھ تم رہو.